السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ پاکستان میں پارلیمانی سیاست جو ہے آج کل بہت زوروں پر ہے اور اس کا مرکز مولانا فضل الرحمان بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی تائید کرنے کی بجائے نئے سوالات کھڑے کیے اور ایک مضبوط اسٹینڈ لے لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر قائم رہیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حصول اقتدار کی بنیاد پر سیاست کی ہے۔ ان میں ایم کیو ایم ہے اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے، جو دونوں اسی چیز کے گرد گھومتی ہیں کہ کیسے حکومت میں اپنا حصہ لیا جا سکے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں، ایم کیو ایم کبھی اپوزیشن میں نہیں رہی، وہ رہی بھی ہے تو کچھ عرصے کے لیے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی اگر اپوزیشن میں رہے ہیں تو جوڑ توڑ کر کے وہ پھر حکومت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب بھی یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی مولانا فضل الرحمان کے کچھ مطالبات ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے، اگر حکومت کی جانب سے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو وہ حکومتی بینچوں میں ہی نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آج جو ان کا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کے دوران صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کوئی خاص اور مستند سا جواب نہیں دیا، بلکہ ایسا جواب دیا ہے کہ جس میں تذبذب بھی ہے، شک بھی ہے اور شبہ بھی ہے۔ یہ تو ہے پارلیمانی سیاست۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر حکومت کی پشت پناہی پر کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کا وضاحتی فیصلہ بھی سپریم کورٹ دے چکی اور اس کے 8 ججوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن دانستہ فیصلے کو پیچیدہ بنایا ہے اور اس کے اسے کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں آج ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں قانونی ماہرین کی رائے بھی لے گا، یعنی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیدھا سادہ عمل نہیں کرے گا۔ پہلے بھی اس نے اس فیصلے میں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اس پر عمل کرنے میں تاخیری حربے استعمال کیے، اب پھر وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کو بھی، JUI کو بھی الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا دھچکا دینے کی کوشش کی ہے۔ آج کی ایک سماعت میں الیکشن کمشنر نے انہیں واضح کیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں پارٹی ڈی نوٹیفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے الیکشن کمیشن کا جس سے وہ گرتی ہوئی حکومت کی وہ ساکھ جو گر رہی ہے، اور حکومت جسے نئی آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور نمبر گیم پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس کو سپورٹ دینے کے لیے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایک مرتبہ پھر میدان لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرنے کی بجائے وہ ایک سیاسی پارٹی کی حمایت میں حدوں سے گزرتے جا رہے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اسے عوام کی رائے کا احترام کروانا چاہیے اور خود بھی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جو انہوں نے فارم 47 جاری کیے، جن کی بنیاد پر یہ حکومت بنی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ان کی حقیقت بھی قوم کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں عوام کی رائے کوئی بہتر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جو جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا
وہ جلسہ اسلام آباد کی طرح کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جلسہ اسلام آباد میں کیا گیا ہے وہ وفاقی حکومت کے زیر اثر ہے، اور پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر اثر ہے، جہاں پر انتظامیہ کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کی گردن اس طرح دبائی گئی ہے کہ ان کا سانس لینا مشکل ہے۔ ایسے میں کیا تحریک انصاف لاہور میں اپنا جلسہ کامیاب کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، یا پھر انہیں کے پی کے کی جانب دیکھنا پڑے گا، جہاں سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر شریک ہوں اور جلسے کو ایک ہائپ دے سکے۔ لاہور کی قیادت کی جہاں تک بات ہے، یا پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت کی جہاں تک بات ہے، ان میں سے تو اکثر وہ لوگ جو عوامی سطح پر جانے پہچانے جاتے تھے، جن کے ہاتھوں میں تنظیم تھی، وہ استعفے دے چکے اپنے عہدوں سے، اور اس وقت جو لوگ عہدوں پر تعینات ہیں، خصوصاً لاہور کی صدارت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ خود مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بھرپور ایسی مہم چلا سکیں کہ ایک بھرپور جلسہ کر سکیں۔ دوسرے، لاہور میں جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسہ کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان حالات میں اپنا جلسہ کامیاب کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ابھی تک تو انہیں شاید اجازت ہی نہیں ملی، ابھی اجازت کا مرحلہ بھی ہے اور دیگر کئی معاملات ہیں جس کے بعد انہیں جلسہ کرنا ہوگا۔ اور پنجاب میں جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتظامیہ پر گرپ ہے، اس میں تو دکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کوئی بڑی سیاسی سرگرمی دکھانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔